وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، یعنی آسمانوں اور زمینوں کی اس تخلیق کو دلیل کے طور پر مان لو کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے پر قادر، اور قیامت کا ایک فلسفہ ہے۔ قیامت کیوں قائم کی جائے گی؟ تاکہ بدلہ یہ دیا جائے ہر نفس کو بما کسبت، جو اس نے کمایا۔ کمائی کی دو قسم، اچھا یا برا۔ اچھا کمایا تو نیک بدلہ ملے گا، اور برا کمایا اور گناہوں میں زندگی گزاری تو اس کی بری سزا ملے گی۔ تو یہ قیامت کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرنے پر قادر ہے، مردوں کو قبروں سے اٹھا کر محشر کے میدان میں جمع کرنے پر قادر ہے۔ اور جمع کیوں کرے گا؟ تاکہ لوگوں کا حساب لے۔ جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، موحد ہیں، ان کو نیک بدلہ دے، اور برائیاں کرنے والوں کو بری سزا دے۔ اور وہ جزا کیسی ہوگی؟ فَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو سارا معاملہ ہے قیامت کا، حساب و کتاب کا، مکمل عدل پر قائم ہوگا۔ ہر بندے پر اللہ تعالیٰ کی عدل کی حجت قائم ہوگی۔ ایک تو ہر بندے کے بارے میں اللہ کا علم، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھولنے والا نہیں ہے، اس کا علم سارے بندوں پر حجت ہوگا۔ دوسرا، ملائکہ کے صحیفے، اعمال نامے جو فرشتوں نے لکھے، ایک فرشتہ نیکیاں لکھنے پر مامور ہے، دوسرا گناہ لکھنے پر مامور ہے، تو وہ کتاب اعمال نامے بندوں پر حجت ہوں گے۔ تیسرا، زمین کی گواہی، زمین گواہیاں دے گی اس بندے نے مجھ پر کھڑے ہو کر کیا کچھ کیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا۔ چوتھا، ملائکہ کی گواہی، یہ ملائکہ بھی جب قیامت کے دن آئیں گے گواہی دیں گے اس بندے نے کیا کچھ کیا۔ پانچواں، بندے کے اپنے اعضاء کی گواہی، اللہ زبانوں پر مہر لگا دے گا، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، ہاتھ بولیں گے اس بندے کے کردار کے بارے میں۔ تو ظلم کا شائبہ ہے کوئی؟ اللہ کے عدل کی پوری حجت قائم ہوگی، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، یہ اس کا فضل، تم پر بھی حرام کر دیا، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ ظلم ایک بھیانک عمل ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا کا ہر ظلم قیامت کا اندھیرا بن جائے گا۔ جو ظلم کرو گے وہ قیامت کے دن تاریکی میں تبدیل ہو جائے گا، اتنے اندھیرے گہرے ہوں گے کچھ سجھائی نہیں دے گا، اور بڑی خوفناک یہ حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ قیامت کے عدل پر قائم ہوگا، اور فضل پر بھی، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اعمال کا بدلہ عدل کی بنا پر پورا پورا دے گا، لِيُوفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے بڑھا بھی دے گا۔ ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا، ایک ذرہ بڑھ بڑھ کر پہاڑ بن چکا ہے، عمل انتہائی بھاری، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بھاری ہوگا، یہ اس کا فضل ہے۔ ظلم نہیں ہوگا، عدل ہوگا اور فضل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا راضی کرو کہ وہ ہمیں اپنے فضل کا مستحق قرار دے دے، ذرے کے برابر نیکی پہاڑ بن جائے، پہاڑ جیسا گناہ مٹا دیا جائے، یہ اس کا فضل ہے، اور اس کے قواعد موجود ہیں، ان قواعد کو سمجھنا چاہیے۔